تو دعا کے آداب میں پہلا ادب یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرے، دوسرا ادب یہ ہے کہ درود پاک پڑھے، اور تیسرا ادب یہ ہے کہ الہا عاجزی انکساری روتے ہوئے اپنے رب سے مانگے، اور چوتھا ادب یہ ہے کہ آپ خوف اور امید کے بیچ میں ہو، خوف اور امید کے رد ہو جانے کا خوف بھی ہو اور قبول ہو جانے کی امید بھی ہو۔ اس کی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت دعا کی قبولیت کی ہے، جو آپ نے مانگا وہ آپ کو مل گیا، اللہ نے دے دیا اور اسی وقت دے دیا، اور دوسری صورت یہ ہے جو آپ نے مانگا اللہ نے وہ نہیں دیا، اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا فرما دیا، کیونکہ آپ اپنے علم کے مطابق مانگ رہے تھے اور وہ اپنی حکمت کے مطابق تمہیں عطا فرما رہا ہے۔ جو تم نے مانگا وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں تھا، اللہ نے تمہیں اس سے بہتر عطا کر دیا۔ تو ایک تو یہ کہ دعا اسی وقت قبول ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ جو مانگا وہ نہیں ملا اس سے بہتر مل گیا، اور تیسرا یہ کہ دعا قبول ہوئی ہے پر کچھ وقت کے بعد، سال 2 سال 10 سال 20 سال یا زندگی کے آخری لمحے قبول ہو گئی ہے، اور چوتھا یہ کہ دعا دنیا میں قبول ہوئی نہیں ہے، کل قیامت کے دن جب تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اعمال کا ایک ذخیرہ سامنے نظر آئے گا، ثواب کا ذخیرہ ڈھیر لگا ہوا۔ تو دعا کے آداب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ جب ہم اللہ کے حضور دعا کے لیے حاضر ہوں تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، جس طرح کے ہمارے ہاں دعائیں کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ دعا جس کے اول و آخر میں درود و سلام نہ ہو، وہ دعا زمین و آسمان کے بیچ میں لٹکی رہتی ہے، قبول نہیں ہوتی ہے، اور جس دعا کے اول و آخر میں درود و سلام ہو وہ دعا درجہ قبول کو پہنچ جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دعا کو درود و سلام کے لفافے میں پیک کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ ہم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں وہ ساری عبادتیں ظنی القبول ہوتی ہے، ان کی قبولیت کا ظن ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے، لیکن یقین نہیں ہوتا۔ ہم کسی بھی عبادت کو کر لینے کے بعد یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہماری عبادت قبول ہو گئی۔ وہ اللہ جل مجدہ الکریم کی رضا ہے، چاہے تو قبول کر لے اور چاہے تو رد کر دے۔ وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر عبادات ہیں، نیک اعمال ہیں، صدقات ہیں، حسنات ہیں، تمام جتنے بھی نیک اعمال ہیں سب ظنی القبول ہیں۔ قبولیت کی امید بھی ہے اور اس کے رد ہونے کا ڈر بھی ہے، کیونکہ بے نیاز ہے۔ ہر عبادت ظنی القبول ہے۔ تمام عبادتوں میں صرف ایک عبادت ہے جو قطعی القبول ہے، یعنی کہ جس کے کر لینے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میری یہ عبادت قبول ہو گئی ہے، پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں، اور وہ عبادت ہے درود و سلام۔ یعنی ہر عبادت رد ہو سکتی ہے، درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے جس میں رد ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ قبول ہی قبول ہے۔ اور قبول کیوں ہے؟ اس لیے کہ باقی عبادتیں ہم کرتے ہیں، اس کی جو معبود ہے اس کی ہم عبادت کرتے، بندگی کرتے، وہ معبود ہے، وہ کوئی عبادت نہیں کرتا، کوئی بندگی نہیں کرتا، کیونکہ سارا جہان اسی کی عبادت اور بندگی کرتا ہے۔ ایک عمل ایسا ہے جو ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتا ہے،
اور وہ کون سا عمل ہے آپ بھی جانتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، وہ درود و سلام ہے جو رب بھی مصطفیٰ پہ بھیجتا ہے اور ہمیں بھی حکم دیتا ہے ایمان والو تم بھی میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھو۔ یعنی پنجابی چاچیے دیں آخر گے کہ رب فرماتے جیڑا کام میں کر رہے تسی بھی وہی کام کرو۔ تو گویا درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے جس میں عبد و معبود، بندہ و بندہ نواز دونوں ایک ہی سمت ہیں، وہ بھی درود بھیج رہا ہے، ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم بھی۔ تو تمام عبادتوں میں رد ہونے کا گمان ہے، درود و سلام میں رد ہونے کا گمان نہیں، قبولیت کی یقیناً قطعاً قبولیت ہی قبولیت ہے، اس لیے کہ باقی عبادتیں صرف ہماری عبادتیں ہیں اور درود و سلام کو رب کی بھی عبادت اس کا وظیفہ ہے، تو وہ ہماری باتیں تو رد ہو سکتی ہے، درود و سلام جو رب کا وظیفہ ہے، رب اپنے ہی عمل کو رد تو نہیں فرما سکتا، اس لیے فرمایا دعا کے اول بھی درود و سلام پڑھو، دعا کے آخر بھی درود و سلام پڑھو، کہ تمہاری دعا جب زمین سے اٹھے تو درود و سلام کے پروں کے ساتھ اٹھے، تو پھر فائدہ کیا ہوگا کہ درود و سلام عبادت وہ ہے جو قبول ہی قبول ہے، تو اللہ کی رحمت کے بعید ہے یہ بات کہ وہ تمہاری دعا کا پہلا حصہ بھی قبول کر لے، تمہاری دعا کا آخر والا حصہ بھی قبول کر لے اور تمہاری دعا کو درمیان سے رد کر دے، یہ اس کی رحمت کے خلاف ہے۔ تو جب تم درود و سلام کے ساتھ دعا مانگو گے تو درود و سلام کی برکت سے تمہاری مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد کریں، اس کے بعد درود و سلام پڑھیں، اس کے بعد اپنی عرضی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اور اس میں الہا ہونا چاہیے، الہا کہتے آہوزاری کے ساتھ، روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے، بلا تمثیل و تشبیہ، جس طرح کوئی بچہ اپنے والد سے چیز مانگتا ہے نا تو لپٹ جاتا ہے، منہ بنا لیتا ہے، رونے لگ جاتا ہے۔ اچھا یہ رونا ایک ایسی ادا ہے، آپ روئیں گے نہیں نا، صرف بچہ رونے والی شکل ہی بنا دے، باپ کی نظر پڑ جائے تو کہتا اچھا روئی نا یاد لے لے، ابھی رویا نہیں ہے، رونے والی شکل بنا لی ہے، تو باپ کیا کہتا ہے اچھا رونا نہیں، یہ لو لے لو اپنی چیز لے لو۔ تو بلا تمثیل و تشبیہ میرے آقا فرماتے رو کر مانگو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیا کرو، اللہ تمہیں پھر بھی عطا فرما دے۔ تو دعا کے آداب میں پہلا ادب یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرے، دوسرا ادب یہ ہے کہ درود پاک پڑھے، اور تیسرا ادب یہ ہے کہ الہا، عاجزی انکساری، روتے ہوئے اپنے رب سے مانگے، اور چوتھا ادب یہ ہے کہ آپ خوف اور امید کے بیچ میں ہو، خوف اور امید کے رد ہو جانے کا خوف بھی ہو اور قبول ہو جانے کی امید بھی ہو، یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ رد ہو جانے کا خوف بھی ہے کیونکہ بے نیاز ہے، چاہے تو سب کچھ لپیٹ کے منہ پہ مار دے، اس کے سامنے کوئی بندہ بھوک ہڑتال نہیں کر سکتا، کوئی احتجاج نہیں کر سکتا، سب کچھ لپیٹ کے منہ پہ مار دے اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے، اور بخشنے پہ آ جائے تو اللہ هو الغفور الرحیم بھی تو کیا ہے کہ خوف اور امید کے بیچ کی راہ ہونی چاہیے۔ خوف کیسا؟ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہو، مجھے اللہ سے اتنا خوف ہے، اس کی بے نیازی سے اتنا ڈرتا ہوں کہ اگر اعلان ہو جائے کہ سب لوگ جنت میں چلے جائیں، صرف ایک بندہ نہیں جا سکتا، تو آپ فرماتے ہیں میں اللہ کی بے نیازی سے ڈرتا ہوں، وہ جو ایک نہیں جا سکے گا نا وہ عمر ہی ہوگا، اتنا رب سے ڈرتا ہوں۔ اور رحمت کی امید کتنی ہے کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سب لوگ کو دوزخ میں چلے جائیں، ایک جو ہے وہ جنت میں چلا جائے، تو کہتے ہیں وہ جنت میں جانے والا ایک بھی عمر ہی ہوگا۔ یعنی خوف اور امید کے بیچ میں ایسی کیفیت نصیب ہونی چاہیے، اسی کا نام ایمان ہے۔ تو فرمایا خوف اور امید کے بیچ میں رہ کر دعا مانگو، اور چوتھا پانچواں ادب کہ دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کرو،
یہ نہ کرو کہ میں نے کتنی بار مانگی ہے دعا قبول نہیں ہوتی، میری سنتا ہی نہیں ہو، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، میری اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ ایسے جلد بازی نہ کرو، جلدی نہ دکھاؤ۔ جو تم نے دعا کی ہے تمہاری دعا بہر صورت قبول ہی قبول ہے، لیکن اس کی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت دعا کی قبولیت کی ہے، جو آپ نے مانگا وہ آپ کو مل گیا، اللہ نے دے دیا اور اسی وقت دے دیا۔ اور دوسری صورت یہ ہے جو آپ نے مانگا اللہ نے وہ نہیں دیا، اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا فرما دیا، کیونکہ آپ اپنے علم کے مطابق مانگ رہے تھے اور وہ اپنی حکمت کے مطابق تمہیں عطا فرما رہا تھا۔ جو تم نے مانگا وہ تمہارے ہاتھ میں بہتر نہیں تھا، اللہ نے تمہیں اس سے بہتر عطا کر دیا۔ تو ایک تو یہ کہ دعا اسی وقت قبول ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ جو مانگا وہ نہیں ملا، اس سے بہتر مل گیا، اور تیسرا یہ کہ دعا قبول ہوئی ہے پر کچھ وقت کے بعد، سال 2 سال 10 سال 20 سال یا زندگی کے آخری لمحے قبول ہو گئی ہے، اور چوتھا یہ کہ دعا دنیا میں قبول ہوئی ہی نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن جب تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اعمال کا ایک ذخیرہ سامنے نظر آئے گا، ثواب کا ذخیرہ ڈھیر لگا ہوا۔ تو پوچھے گا یا اللہ یہ جو ثواب کا ڈھیر لگا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا تیری وہ دعا ہے جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، ہم نے اسے آخرت کا ذخیرہ بنا کر تیرے لیے رکھا ہوا۔ اچھا، علماء نے لکھا کہ جب بندہ وہاں دیکھے گا نا کہ میری وہ دعا جو وہاں قبول نہیں ہوئی، یہاں اس کا صلہ اس انداز میں مجھے مل رہا ہے کہ ثواب کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اجر کا ڈھیر لگا ہوا ہے، تو بندہ وہاں آرزو کرے گا اے کاش کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، اور آج یوں مجھے ثواب کے یہاں انبار نظر آتے۔ تو دعا بہر صورت عبادت ہے، اخلاص سے کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں جب کی جائے اللہ فرماتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ بس دعا کو ڈھنگ سے، طریقے سے، سلیقے سے مانگنا چاہیے اور رب سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔